اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى بیتہ وبارک وسلم۔ حضرات محترم، بحمد اللہ تعالی سورہ زخرف اس کی آیہ کریمہ 16 سے شروع کرتے ہیں، فیض حاصل کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، کیا اس نے اپنے لیے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں لیں اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ خاص کیا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں کسی کو خوشخبری دی جائے اس چیز کی جس کا وصف رحمان کے لیے بتا چکا ہے، تو دن بھر اس کا منہ کالا رہے اور غم کھایا کرے۔ آپ دیکھ لیں ان جاہلوں کی حرکتیں کہ اللہ رب العزت کے لیے بیٹیاں منسوب کرتے، فرشتوں کو معاذ اللہ بیٹیاں سمجھتے تھے اور اپنے لیے بیٹے، اور جب گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو پھر منہ کالا کر لیتے معاذ اللہ۔ اوامن یونشأ فی الحلیۃ وہو فی الخصام غیر مبین، اور کیا وہ جو زیور میں پروان چڑھے اور بحث میں صاف بات نہ کرے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، ان لکھا ہے زیوروں کی زیب و زینت میں ناز و نزاکت کے ساتھ پرورش پائے۔ فائدہ معلوم ہوا کہ زیور سے تزئین اور دلیل نقصان ہے تو مردوں کو اس سے اجتناب چاہیے، پرہیزگاری سے اپنی زینت کریں۔ اب آگے آیہ کریمہ میں لڑکی کی ایک اور کمزوری کا اظہار فرمایا جاتا ہے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے فرشتوں کو کہ رحمان کے بندے ہیں عورتیں ٹھہرایا۔ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا ان کے بناتے وقت یہ حاضر تھے؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، اب لکھ لی جائے گی ان کی گواہی اور ان سے جواب طلب ہوگا۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، اور بولے اگر رحمان چاہتا ہم انہیں نہ پوچھتے، انہیں اس کی حقیقت کچھ معلوم نہیں، یوں ہی اٹکلیں دوڑاتے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، یا اس سے قبل ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے جسے وہ تھامے ہوئے ہیں۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، بلکہ بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کی لکیر پر چل رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، اور ایسے ہی ہم نے تم سے پہلے جب کسی شہر میں ڈر سنانے والا بھیجا، وہاں کے امیروں نے یہی کہا، اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، اور ہم ان کی لکیر کے پیچھے ہیں۔ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور کیا جب بھی کہ میں تمہارے پاس وہ لے آؤں جو سیدھی راہ ہو اس سے جس پر تمہارے باپ دادا تھے۔ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، بولے جو کچھ تم لے کر بھیجے گئے ہم اسے نہیں مانتے۔ فانتقمنا منهم فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم
ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عظیم ناظرین، اللہ رب العزت اس مبارک مہینے میں یہ جو دن ہمیں نصیب ہوئے زندگی کے، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن پاک سے اس کا فائدہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نور قرآن سے روشن و منور فرمائے، ہمارے دلوں کو، ہماری عقلوں کو روشن فرمائے، قبروں کو منور فرمائے، اور حشر میں قرآن پاک کا نور عطا فرمائے، ایمان کا نور عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔